اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہ اجمعین اما بعد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں اور خود الحمدللہ صاحبان مطالعے بھی ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو عذاب نازل ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض انفرادی عذاب ہوتے ہیں، ایک فرد جس نے کوئی گناہ کیا ہو وہ اس پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہ آخرت کی سزا عقاب کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس دنیا میں بعض سزا انفرادی گناہ ہے اور انفرادی سزا ہے، عذاب ایک بندے پر نازل ہوتا ہے۔ بعض عذاب ایسے ہوتے ہیں یا گناہوں کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ اس گناہ کے نتیجے میں صرف گناہگار وہ سزا یا عقاب کی لپیٹ میں نہیں آتا، آفت نازل ہوتی ہے اور وہ آفت سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اس فتنہ یا اجتماعی عذاب سے بچو یا ڈرو کہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو نازل ہونے کے بعد ان لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جنہوں نے ظلم کیا ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی پورے معاشرے کو جو ہے لپیٹ میں وہ لے لیتے ہیں آفت، یعنی گناہ بے گناہ سب لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ ظالم پر وہ عذاب نازل ہوتا ہے، وہ قابل سمجھ ہے، جو ظالم نہیں ہے وہ کیوں لپیٹ میں آئے گا؟ اس کا روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاوضہ دے گا اور اتنا معاوضہ دے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ چنانچہ روایات میں ہے کس گناہ کے نتیجے میں کس طرح کے آفتیں نازل ہوتی ہیں، کس طرح، مثال کے طور پر جس ملک کا حکمران جھوٹ بولے وہ ملک قحط سالی اور خشک سالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت ہے، اہل سنت نے بھی اس کو نقل کیا ہے، وہ اس کو بھی نقل کیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بولنے والا ظالم حکمران خود اس قحط سالی سے متاثر نہ ہو، اس نے کیا متاثر ہونا ہے؟ ساری دنیا کے بینکوں میں اس کا پیسہ پڑا ہوا ہے، وہ خشک سالی ہو یا نہ ہو، بارشیں ہو یا نہ ہو، خشک سالی سے تو بیچارہ وہ زمیندار متاثر ہوگا جس کی بارانی زمین ہے، بارش نہیں ہوگی تو اس کی فصل جو ہے وہ نہیں پکے گی، وہ جو ہے نا وہ ملینر یا جو ہے نا وہ ارب پتی، وہ اگر حکمران ہے وہ جتنا مرضی جھوٹ بولے، لیکن سنت الہی یہ ہے کہ جس معاشرے کا حکمران جھوٹ بولے وہ قحط سالی کا جو ہے شکار ہو جاتا ہے۔ اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، معذرت کے ساتھ زنا عام ہو جائے تو اس کی یہ سزا ہوتی ہے۔ ناگہانی اموات زیادہ واقع ہوتی ہیں، ہارٹ اٹیک ناگہانی موت ہے، ایکسیڈنٹ یہ ناگہانی موت ہے، سیلاب زلزلہ یہ ناگہانی اموات ہیں۔ تو یہ میں نے تمہید آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں جس میں ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی کمزوری کی نشاندہی کی گئی ہے اور غالباً یہ کمزوری ہم سب میں پائی جاتی ہے۔ وہ روایت یہ ہے، وہاب بن منبہ کہتے ہیں رووا ان رجلا من بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے مکان تعمیر کیا، کہتے ہیں چار پانچ موقع ایسے ہیں جہاں پر ولیمہ دینا چاہیے، ولیمہ، شادی کا ولیمہ، حج کا ولیمہ۔ اچھا جی، مکان آپ نے تعمیر کیا ہے ماشاءاللہ، اس کا افتتاح کریں، اس کا ولیمہ، عقیقے کا ولیمہ، ختنے کا ولیمہ، یہ روایات میں ہے۔ ان چیزوں کا جو ہے وہ ولیمہ دینا چاہیے، شادی کا، حج کر کے آپ واپس آپ آ رہے ہیں، مکان آپ کا مکمل ہوا، افتتاح کے موقع پر ولیمہ، ختنہ کے موقع پر ولیمہ اور عقیقہ کے موقع پر ولیمہ۔ اچھا، یہ گھر بنایا
فجودہ وشیدہ، بڑا عمدہ گھر بنایا، یہ کنال پر تھا، اتنے مہنگے E11 سیکٹر میں جو ہے نا زبردست مکان بنایا. ثم صنع طعاما، اس کے بعد پھر اس نے کھانے کا اہتمام کیا، یعنی مکان کے افتتاح کے لیے ولیمے کا افتتاح کیا. فدع الاغنیاء وترک الفقراء، ابھی اپنے غریبان میں جھانکنا ہے، اس نے جو ہے نا وہ امیروں کو بلایا اور غریبوں میں سے کسی نو کو بھی اس مکان کی افتتاح کی تقریب میں یا ولیمہ میں شرکت کے لیے نہیں بلایا. کارڈ بھیجتے ہیں، کس کو کارڈ بھیجتے ہیں؟ ہاں امیر آدمی ہے تو اپنے اسی سٹیٹس کے بندوں کو وہ لفافہ بھی تو دیا جاتا ہے نا، مصیبت ہے اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. جی آپ بتائیں کتنے فیصد لوگ ہیں جو اپنے سٹیٹس کے آدمیوں کے علاوہ اپنے محلے کے غریبیوں کو بلاتے ہیں یا مسجد کے نمازیوں کو جو ہے نا وہ ولیمے میں بلاتے ہیں. اچھا جی پھر کیا ہوا؟ فدع الاغنیاء وترک الفقراء. عثمان بن حنیف بصرے میں امیر مومن کی طرف سے گورنر تھا. آپ کو پتہ چلا کہ ایک ایسی دعوت میں گیا ہے، اسے دعوت نہیں کی، ایسی دعوت میں گیا ہے جہاں پر امیروں کو بلایا گیا ہے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. اس کو آپ نے بلایا، جیسے کہتے ہیں لائن حاضر کرنا. وہ کہا کہ وہ اس جگہ پر کیوں گئے ہو جہاں پر غریبوں کو نہیں بلایا گیا تھا. حالانکہ اس نے غریبوں کو نظر آتے نہیں کیا. گورنر کا اس لیے محاسبہ کیا، سرزنش کی کہ اس محفل میں گئے کیوں ہو جہاں پر امیروں کو بلایا گیا تھا اور غریبوں کو نظر انداز کیا گیا تھا. ابھی دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے. فَقَانَ إِذَا جَاءَ الْفَقِيرُ، اگر کوئی فقیر آتا نا، مثلا ایک تو کارڈ بھیجا جاتا ہے، کچھ فقیروں کو پتہ چلا کہ فلان کے ہاں وہ مکان کا افتتاح ہے اور ولیمہ ہے، وہ خود ان کو پتہ چلا تو وہ چلے گئے. تو فقیر لکل واحد منہم، وہ فقیروں کو یہ کہہ کے دروازے سے یا گیٹ سے واپس کیا جاتا تھا ان ھذا طعام لم یرسل لک ولاشباہک، بھئی یہ اہتمام جو ہے نا ولیمے کا تم اور تم جیسے غریبوں کے لیے جو ہے نا یہ نہیں پکایا گیا. کھل کے یوں جو ہے نا ان کو واپس کیا جاتا تھا. اب کیا ہوا؟ فبعث اللہ ملکین فی ذین الفقراء، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو کوئی فقیروں کے لباس میں پھٹے پرانے اور جو ہے نا کپڑوں میں بھیجا دیا. فقیر اللہ مثل ذالک، ان 2 فرشتوں کو بھی باقی جو ہے نا وہ اصلی فقیروں کی طرح گیٹ سے جو ہے نا واپس کیا گیا. ثم امر اللہ تعالی ان یاتی فی ذین الاغنیاء، پھر انہی فرشتوں سے اللہ تعالیٰ سے کہا نے فرمایا اب جو ہے نا وہ کپڑے چینج کرو، کوئی قیمتی سوٹ اور ٹائی وغیرہ میں جو ہے نا وہ ایک آدھ نوکر کو بھی ساتھ لے کے مثلا وہ جاؤ. فَأُدْخِلَا، ان کو جگہ دی گئی، ٹھیک ہے جی. وَأُكْرِمَا، اور ان کا احترام بھی کیا گیا. وَأُجْلِسَا فِي الصَّدْرِ، اور صدر مجلس میں جو ہے نا وہ جہاں بڑے بڑے بیٹھتے ہیں اس میں بھی آپ نے دیکھا نا مختلف قسم کے بعض کرسیاں لگتی ہیں، بعض صوفے لگتے ہیں. وہ جہاں پر بہت ہی اشرافی قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں وہاں ان کو بٹھا دیا گیا. اچھا اس کا انجام کیا ہوا؟ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى، انہی 2 فرشتوں کو جن کو کبھی فقیروں کے بیس میں خدا نے بھیجا تھا پہلے اور بعد میں امیروں کو، انہی کو حکم دیا أَن يَخْسِفَ الْمَدِينَةَ وَمَنْ فِيهَا، پورا شہر اور اس کے مدینے کو جو ہے نا وہ غرق کر دو. پورا شہر اور اس شہر کے بسنے والوں کو، یہ ہے اتقوا فتنة لا تصيبن. پورے شہر والوں نے تو ولیمہ کر کے غریبوں کو نظر انداز نہیں کیا تھا، یہ ایک بندے نے کیا تھا. اس کے نتیجے میں اجتماعی عذاب نازل ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس روایت کے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس قسم کی جو کوئی تقریب کرنے لگے، حج کا ولیمہ، شادی کا ولیمہ، تو جہاں اپنے وہ ہم اپنی کلاس کے لوگوں کو، سٹیٹس کے لوگوں کو بلاتے ہیں، وہاں محلہ کے یا مسجد کے غریب مومنین کو بلانے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطیبین.